اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ بھی ترجمہ درست ہے، اور تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، یہ ترجمہ بھی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے درست ہے۔ تمام جہان سے مراد جیسے اب جتنی سپیشیز دنیا میں آباد ہیں وہ ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے۔ پرندے ہیں، پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے، حیوانات ہیں، ان کا اپنا ایک جہان ہے، ایک نباتات کی سپیشیز ہیں۔ اس وقت روئے ارض پہ آلموسٹ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات حیوانات کی ملا کر، اور ایک ایک سپیشیز آگے بلینز میں۔ انسان ہی دیکھ لیں 7.5-8 ارب کے قریب ہیں، اور باقی حشرات الارض اگر آپ گننا شروع کریں نہ ختم ہونے والے۔ تو یہ تمام کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن کہتے ہیں جیسے اسی سے لفظ یہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے طوفان بھی عربی کا لفظ ہے نا، یعنی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کی رحمت کا۔ اور سمندر تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا، اللہ کی رحمت وہ ہے کہ الرحیم مستقل رہتی ہی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ الرحمن الرحیم، حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی۔ قرآن میں بھی ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا۔ رحم والا جو اللہ تعالیٰ کا پہلو ہے یہ ڈومیننٹ ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا قرآن کی ماں ہے، ام الکتاب ہے، فاتحہ ہے، قرآن کھولنے والی چیز ہے۔ تو اس میں جو جو چیز آ رہی ہے نا اس کی جڑ پڑ رہی ہے نا، وہ پورا قرآن اسی جڑ سے پھر اگنے والا وہ بڑا تناور درخت ہے۔ ہر چیز کی جڑ سورہ فاتحہ میں۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں، اس کی اجازت سے، اس کی مرضی سے نہیں، اجازت سے۔ اجازت یہ ہے کہ کھلی چھٹی ہے، مرضی نہیں کہ وہ غلط کام کرے، وہ بس اللہ نے 2 راہیں دکھا دی ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہدایت کا راستہ واضح کر دیے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ دنیا والے جتنے احکامات ہیں یہ سب کی سب پاورز لوگوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سلب کر لی جائیں گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ قہار کہتے ہیں سب پہ چھانے والا۔ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے پورا قرآن کور کرنا ہے تو اس میں 7 آیات آئیں گی کراس ریفرنس کے طور پہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی، دعا بھی تجھی سے کی جائے گی۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو کنٹینیوشن ہے۔ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے، ہمارے تو 3 ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلش میں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، احمد بریلوی صاحب نے، انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے ہیں، ترجمہ ٹھیک کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی، قرآن کا ترجمہ فٹ ہے، آپ کسی کا اٹھا کے دیکھیں، ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے۔ اچھا، عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے
سنن نسائی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو ایاک نعبد میں دعا شامل تھی، یہ پھر ایاک نستعین کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب سے سینسٹیو ایشو ہی دعا کا ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفکلی بیان کیا، اس کے باوجود امت کی اکثریت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ہے۔ ایک تو ہے ظاہری اسباب، وہ تو آپ مانگیں، تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایک مفتی صاحب جو کیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی اب پھر ہم امی سے روٹی نہ مانگے جا کے۔ بھائی امی سے روٹی وہ مانگتا ہے جس کی امی گھر موجود ہوتی ہے، جس کی امی قبرستان میں آرام فرما ہوتی ہے، اگر وہ امی سے روٹی مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل یا مجذوب، تھوڑے سوفسٹیکیٹڈ ورڈ، مجذوب یا پاگل۔ تو یہ پاگلوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا، یا جو وہاں پہ کنارے پہ لوگ موجود ہیں ان کو پکارے گا؟ بھئی یہ تو ظاہری اسباب ہے۔ تو سر وہ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی پکار کے دیکھ لے، اگر اس کو ہے کہ وہ بچا لیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ان کو اگر اپنے بزرگوں پہ اتنا مان ہے تو یہ پھر دریا میں چھلانگ مارے نا اور پکارے بزرگوں کو۔ ظاہری اسباب میں آپ نے اڈاپٹ کرنے کا حکم ہے۔ ہاں جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے، آپ جو غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، مثلا یہاں بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بغداد میں قبر کے اندر ہے، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی جملہ شرک میں لے جائے گا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی وہ جی بزرگوں کو اختیار نہیں، میں کہتا ہوں جی بزرگوں کو اختیار ہو بھی، کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی طرح، پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لیے۔ ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے، آپ ضرور پکاریں، مدد کے لیے نہیں، ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں، لبیک یا رسول اللہ کہیں، لبیک یا حسین کہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ محبت کا اظہار کریں، المدد نہیں۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے؟ اللہ سے۔ اچھا اگر کوئی فرشتوں سے مانگ لے کہ یار خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، سر وہ مشرک ہو جائے گا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آپ پارہ نمبر 20 کھول لیں اگر کسی کو توفیق ہو۔ میں نے کئی بار سنا ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک شیعہ ذاکر بھی تھے، اب مجھے 2-3 دن پہلے، شیعہ عالم تھے بلکہ ذاکر نہیں تھے، 2-3 دن پہلے پتہ چلا ہے وہ فوت بھی ہو گئے، بہت علمی آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو وہ ان کے ساتھی بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو یا علی مدد کہتا ہے آپ اسے کیوں کہتے ہیں؟ وہ شرک کر رہا ہے۔ میں نے کہا اس لیے قرآن میں لکھا ہے، تو میں نے یہ آیت سورہ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے آغاز میں، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے، اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر۔ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بڑے کم لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں تمہارا مشکل کشا ہے، تو گویا الہ ہے وہ۔ اور سب سے پہلے تو مولا علی ان کے گریبان پکڑیں گے جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گھاڑ لیا۔ مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ پھر بڑے بڑے دھوکے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی وہ جی غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں حرام ہے۔ اور کون کہتا ہے غیر اللہ سے مدد حرام ہے؟ آپ یہودی سے بھی مدد لیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، لیکن جو سامنے موجود نہیں اس سے تو نہیں آپ اسباب کے طور پر مدد لے سکتے۔ وہ جی قرآن میں غیر اللہ سے مدد کہا ہے، کدھر ہے جی؟ وہ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو۔ تو وہ مدد تو اللہ کی چاہ رہے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ المدد یا نماز میری مشکل کشا، المدد یا صبر مشکل کشا۔ آگے نہیں پڑھتے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشا بنے؟
وہ تو ظاہری اسباب میں. ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشا تھے, لیکن وہ والا مشکل کشا نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں. ورنہ اگر نبی کا مشکل کشا صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا. تو وہ صرف صحابہ مشکل کشا نہیں تھے, وہ یہودی جس نے نبی علیہ السلام کی زیرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشا ہے. اور سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے. سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نباتات اپنا اگ سکتی ہیں, نہ حیوانات ان نباتات کو کھائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. دنیا میں ہواؤں کا چلنا, موسموں کا بدلنا, یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج, کسی کے ذہن میں یہ وہم بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کشا ہے, حالانکہ آپ کے بزرگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہا ہے, اور سورج کو موت بھی نہیں ہے, یہ آپ کے بابے مر چکے ہیں. تو کہیں نا المدد یا سورج, کہیں گے نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے, وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, تو ہم اس کو کیوں پکارے, ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے. تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بابوں کو نہ پکارو, ویسے ڈیوٹی کو نہیں لگی ہوئی. اگر لگی بھی ہو فار دا سیک آف آرگومنٹ, تمہاری جعلی جو دلائل ہیں اس پہ ایگری کرتے ہوئے, پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو گے, شرک ہو جائے گا اور ناقابل معافی جرم ہو جائے گا. یہ اتنے سارے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے ہیں, اور زیادہ تر ظاہری اسباب کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں. وہ جی صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, وہ حضور کے پاس حاضر ہوا, آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹے گی تو نبی علیہ السلام تو دنیا میں موجود نہیں ہے. اور اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ اپنی پنڈلی توڑیں, آپ کو روزہ شریف پہ لے جاتے ہیں, پتہ چل جائے گا جڑتی ہے کہ نہیں. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں, ہم دعا کروانے کے لیے اپنے مسائل ان کے سامنے لے کے جائیں گے. تو اس میں کافی سارے دھوکے ہیں. میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے دعا صرف اللہ ہی سے. مسئلہ نمبر 3 میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے, دعا صرف اللہ ہی سے, جو ہزاروں لوگوں کے عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے. اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں, جتنے دھوکے دیے ہوئے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ اگر وہ جو آپ پتہ ہے پچھلے کچھ کئی سال پہلے خانہ کعبہ شریف میں کرین گری, تو کہتے ہیں وہ بزرگوں کے ماننے والوں کو موقع مل گیا, ان کا یہ کہتے تھے خود کچھ حملے ہوتے ہیں مزاروں پہ نہیں روکتے, تو اللہ نے کون سی کرین روک لی. اور اللہ کا تو دعویٰ ہی کہیں نہیں ہے کہ میں روکوں گا. وہ ابرا کے لشکر کو ایک دفعہ ہی تباہ کیا ہے. یزید نے جب کعبے پہ چڑھائی کی ہے تو اللہ نے برباد نہیں کیا اس لشکر کو. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اللہ نے حفاظت. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ ہی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. کئی صحابہ جو ہے وہ آگ میں جلائے گئے ہیں رومن امپائر کی جنگوں میں, تیل کے کڑاؤں میں ان کو ڈالا گیا. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں پاکستان کی بجلی پوری کر دیں. اچھا یہ بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں, یہ تو آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں جاتے ہیں, آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے مزار پہ لے جاتے ہیں. آمدہ کوئی بزرگ بیمار ہو چیخیں بھی مارتا رہے, اس کو کہ نہیں سر دسو جانا کیڑے مزار تے ہے, اسپتال نہیں تو کھڑنا. دنیا کے مہنگے ترین ہاسپٹلز میں یہ علاج کرواتے ہیں. آپ کو کہانیاں کرائیں گے کہ ہمارے پاس لے کے آؤ ہم بائی پاس کریں گے. کوئی دنیا کا بزرگ جو ہے وہ مجھے ختنہ کر کے بتائے. بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے, بلیڈ مارے بغیر, کیونکہ بائی پاس تو بغیر بلیڈ کے کرتے ہیں نا. وہ سب جھوٹ فراڈ, اور صحیح ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ نے دین بین لوگوں کے حوالے کیا ہوا. تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. یہاں بھی دھوکے دیتے ہیں, اور یہ سارے ہی بزرگ ٹھیک ہیں, سارے ہی راستے ٹھیک ہیں. اور قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں. قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے, ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے. ظلمات آیا گمراہی کے لیے, نور آیا, انوار نہیں آیا. تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا, راستے نہیں. وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں, پانچوں ہی حق پہ ہیں, سارے ہی ٹھیک ہیں. راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم, جن پر تیرا انعام ہوا. اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں. یہ بابے تو جمے بھی نہیں سن اس ٹائم جدو آیت نازل ہوئی ہے. اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں. بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں دیوبندیوں کے, اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہیں, اور وہ ضالین بھی ہیں. تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں.
کوئی باب کامل نہیں ہے. انعمت علیہم کون ہے؟ وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. لیکن صالحین کون؟ ڈیفینیٹ تو صرف صحابہ اور اہل بیت ہے. اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹس ہیں، اللہ کو پتا ہے، کیونکہ یہ وہی کا معاملہ ہے. تو راستہ، اور وہ راستہ کس کا ہے؟ اچھا راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے؟ بابے کو یا پیغمبر کو؟ اللہ کے کھاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، پیغمبر ہی ہوتے ہیں، باقی سب فالوور ہوتے ہیں. لیڈر ایک، یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا، یہ فالوور تھے. اور وہ سر مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات کی آپ کو پہلی جلد میں ملے گی. نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے، جو بالکل سیدھا ہے، مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، وہ تمہیں بہکا دیں گے. یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یہ آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ ہے. تو سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا ہے. ان نام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا، وہ تو بیچارے خود راستے پہ چل رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلے، نہیں 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 نہیں، ان کے پیچھے نہیں، اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں. ان کے پیچھے نہیں چلنا، نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے. کیونکہ وہ تو پھر آپ خود ہی میں سناتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا عبد القادر تیری ساری نمازیں معاف ہیں جی. تو کہنا جی عبد القادر جیلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا تو شیطان ہے. تو اس نے جاتے جاتے پھر وار کیا، اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو ان کا نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. تو کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا، تو وہ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 غوث میں نے ورگلا دیے. تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے، وہ 70 غوث جس شیطان نے ورگلا دیے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے؟ اور وہ جو 70 غوثوں کے ماننے والے لاکھوں مرید تھے، وہ تو کہہ رہے تھے ہمارے بزرگ ہمیں بخشوائیں گے. وہ بزرگ تو خود اللہ کے فضل سے دوزخ پہنچے ہوئے ہیں، وہ شیطان نے ورگلا دیا. تو تسی کتنے جاؤ گے؟ تو سر پیروں نو پھڑو جنہوں اللہ نے تہاڈا پیر بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہیں نہ کبھی بیرا چلے، اس کو پیر مانو. سناتے خود ہیں، اور انجینئرنگ پھر جب ہم کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. تو اس کا غوثوں کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں. 70 غوث جو رگڑے گئے نے، تو باقی کا کیا اعتبار ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اپنا امام مانے. تو صراط الذین انعمت علیہم نبی علیہ السلام کا راستہ. اچھا بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی حاضر خدمت میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کو تیاری کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ بس موٹے موٹے فرض ہی پورے کرتا ہوں، زیادہ کوئی باتیں نہیں میرے پاس. یعنی باتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں، یعنی نفلی باتیں نہیں ہیں، کوئی نفلی روزے نہیں رکھتا، بہت تہجدیں اشراقیں نہیں پڑھتا، موٹا موٹا جو فرض دین ہے اس پہ چلتا ہوں. البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ہوں گے. انس بن مالک کے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا محبوب اس کے ساتھ ہوں گے. اور پھر انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر، اے اللہ میں رسول اللہ سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال ان کے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تو قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمانا. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت الدن ہمیں نبی علیہ السلام، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین. تو یہ وہ لوگ ہیں انعمت علیہم. یہ انعمت علیہم پڑھ کے باپوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں، فلانے علی سرکار، کاں علی سرکار، کتیاں علی سرکار، کوڑے علی سرکار، پتہ نہیں کیا کیا. یار میں کہتا ہوں جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان سے نماز سنیں نا. یہ تجوید کے ساتھ نماز، ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے، تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں آپ کو سنا سکتے، جس میں عین، حا، غین، قاف، ثا، سین، صاد، ذال اس کا فرق کر سکے. یہ آپ شروع ہی کریں گے کہ نہیں یہ تو انہوں نہیں یاد آئے گا، اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے جو خود نبی علیہ السلام سے کوسوں دور ہے. انعمت علیہم پھر کون ہوئے؟ ڈیفینیٹلی انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت. بس بعد میں آپ کی اور میری منہ شگافیاں ہیں
آپ کسی کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں، دوسرے لعنت اللہ علیہ کہہ دیں گے، وہ اپنی اپنی مرضی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے۔